बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जहां हम पूरा साल आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से तबसरे और तर्जीह पेश करते हैं और उन लोगों के कारनामे आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं जिन्होंने लूट मार के बाजार गर्म किए और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में वो हमेशा से रुकावट रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान की बदखाही और बदनामी का सबब बने हैं, उस पर रोज़ आप लोगों से शर्फ़ मुलाकात हासिल होता है और उनके कारनामे भी आप लोगों की खिदमत में हम पेश करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अजीम सपूत और धरती के अजीम सपूत और इंसानियत के बहुत बड़े मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के हवाले से भी बात कर ली जाए। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जहां पाकिस्तानी कौम जो इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हैं, जो धरती और वतन की खिदमत करने वाले लोग हैं, उनको कभी नहीं भूलते, चाहे जिस कदर भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स गालिब आ जाएं, डोमिनेंट आ जाएं। तो अपने मेरे इन दो वीडियोस का मकसद ही यही है कि जो है अब्दुल सत्तार ईदी साहब को खराज अकीदत पेश किया जाए। गो कि ये एक बहुत ही मामूली सी मेरी एक एफ़र्ट है उनके खिदमात के सिले में या उनके खिदमात के बदले में मैं उनकी खिदमात का क्या सिला दे सकता हूँ, लेकिन उन्हें वक्तन फ़वक्तन याद ज़रूर कर सकता हूँ और उनकी खिदमात कौम के सामने पेश कर सकता हूँ। उनके नाम से तो आप सब वाकिफ़ ही हैं खैर, और उनकी खिदमात से भी आप वाकिफ़ ही हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे पहलू उनकी ज़िंदगी के आप लोगों के सामने पेश किए जाएँ जो किताबों में मज़कूर हैं, जो उनके इंटरव्यूज़ में मज़कूर हैं। खैर, अब्दुल सत्तार ईदी साहब का पहला उसूल ये था कि वो कहते हैं कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं ज़हनी तौर पर आज़ाद रहकर काम करूं, किसी फ़र्द, इदारे या हुकूमत की पाबंदी मुझे किसी भी तरह गवारा नहीं है। इस तरह की पाबंदी को मैं अपने काम में रुकावट समझता हूं। शायद इसलिए मैंने अपनी बरादरी से बगावत की थी और आज तक इस फैसले पर कायम हूँ। मैं अपने वतन पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ और बने नुए इंसान का खिदमत गुजार हूँ। मेरे लिए किसी दुखी इंसान का रंग, वतन, मजहब, अकीदा या सियासी नज़रिया कोई अहमियत नहीं रखता, सिर्फ उसका दुख ही मेरे पेश नज़र होता है। आप देखें किस कदर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच है। अच्छा, मैं अगर चाहता तो दीगर रिफाई तंजीमों की तरह हुकूमतों के आगे इमदाद का कशकोल रखता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि यह ठीक ना होगा। एक दफ़ा जनरल ज़िया उल हक ने अपनी हुकूमत के दौरान मुझे 5 लाख रुपए का चेक भेजा था, लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ वो वापस कर दिया। हुकूमतों से इमदाद न लेने से आप कम अज़ कम इस हद तक तो आज़ाद होते हैं कि आप उनके नाजायज़ कामों और तर्ज सियासत से इख्तलाफ कर सके, इसलिए मैं बरमला इख्तलाफ भी करता हूँ। एक दफ़ा इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और वो एक सरमाएदार के हाथों हार गए थे। एक दफ़ा एक अखबारी नुमाइंदे ने मुझसे सवाल किया था कि आपकी बजाय एक ऐसे उम्मीदवार ने इलेक्शन जीत लिया था जिसकी आपके मुकाबले में कोई काबिल ज़िक्र अवामी खिदमत नहीं थी, आखिर इसका सबब क्या है? इसका जवाब मैंने ये दिया था कि हमारी कौम ने हमेशा सरमाएदारों, जागीरदारों और ज़मींदारों को ही कामयाब कराया है। शायद हमारे लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास कुछ होगा, कुछ पैसे होंगे, दौलत होगी, कोठियाँ होंगी, बंगले होंगे, वही दूसरों को दे सकता है। एक गरीब आदमी अब्दुल सत्तार ईदी दूसरे गरीब को क्या दे सकता है? लेकिन वक्त और हालात ने साबित किया कि जो अब्दुल सत्तार ईदी ने दिया वो ये सारे हुक्मरान मिल के भी कौम को नहीं दे सके, पूरी इंसानियत को वो नहीं दे सके। अब आगे वो जनरल ज़िया उल हक साहब के काबीना में शामिल होते हैं, मजलिस शूरा में शामिल होते हैं। जनरल ज़िया उल हक ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसने इस्लाम का बहुत शोर मचाया कि मैं इस्लाम ला रहा हूँ। चुनांचे उसने मजलिस शूरा बनाई और मुझे भी दावत दी कि आप इस्लाम के नफाज में हमारी मदद कीजिए, जो मैंने कबूल कर ली और मजलिस शूरा का रुकन बन गया। ये देखने के लिए कि ये शख्स इस्लाम के साथ कितना मुखलिस है, लेकिन मैंने कभी उसका मुआवजा, तनख्वाह या वगैरह नहीं लिया, ना कोई अलाउंसेस लिए, बल्कि मैं जब मैं दूसरे अरकान शूरा को अपना अलाउंस लेने के लिए लाइन में खड़े देखता तो बहुत हैरान होता कि शायद ये लोग इसीलिए शूरा में आते हैं, यानी कि लाइन में खड़े होते और इमदाद वसूल कर रहे होते, चेक वसूल कर रहे होते। वो मुझसे भी लाइन में खड़ा होने के लिए कहते थे तो मैं उन्हें जवाब देता था कि ये पैसे किसी और काम आ सकते हैं, ये पैसे मुझे नहीं लेने चाहिए। आप देखें, और वो मेरे इस जवाब पर हंसते थे। अक्सर लोग मेरे इस जवाब पे, जो पार्लियामेंटेरियंस उस वक्त खड़े होते थे और लाइनों में खड़े होते थे, वो
اس جواب پہ میرے ہنسنے لگ جاتے تھے۔ میں نے شورا کی رکنیت کے دوران یہی دیکھا کہ اسمبلی ہو یا شورا جیسی کوئی مجلس، ان لوگوں کو انسانیت کی خدمت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو صرف اپنی ہی خدمت چاہتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی اسلام کا نعرہ لگایا، لیکن اسلام وہ نافذ نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اسلام کی رٹ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ سسٹم ٹھیک کر دو، سسٹم نظام پہ بحث کرو، نظام کو ٹھیک کر دو۔ کون سا نظام جس میں امیر بہت امیر ہو گئے ہیں اور غریب بہت غریب ہوتے جا رہے ہیں؟ لوگوں کی تکلیفیں دور کرو، اسلام خود ہی آ جائے گا۔ لیکن شاید ان کی سیاست کچھ اور ہی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں جب میں مجلس شورا کا ممبر تھا تو میٹنگ کے لیے مجھے اسلام آباد بلایا جاتا تھا۔ میں ہمیشہ ریل کے سیکنڈ کلاس میں سفر کرتا تھا اور پنڈی پہنچ کر بس میں سوار ہو جاتا تھا اور کسی ایسے ہوٹل کا رخ کرتا جس کا یومیہ کرایہ عام آدمی کی استطاعت میں ہو، جبکہ دوسرے ممبران ہوائی جہاز کا سفر کرتے اور عالی شان ہوٹلوں میں قیام کرتے تھے۔ میں اس عیاشی کو اسراف سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس طرح کے اسراف کو ختم کر کے یتیموں کی مدد کی جا سکتی ہے، جو کہ اسلام کی ہی خدمت ہوگی۔ اچھا، ایک دفعہ کوئی غیر ملکی سربراہ مملکت پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے۔ حکومتی آداب کے تحت مجلس شورا کے ارکان معزز مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں موجود تھے۔ جب میں اندر پہنچا تو انتظامیہ نے مجھے اندر جانے نہیں دیا۔ بڑی چھان بین کے بعد مجھے اندر جانے کی اجازت ملی۔ جب میں اندر پہنچا تو ایک سرکاری افسر نے مجھے سادہ ملیشیا کے کپڑوں میں دیکھ کر کہا، اس حالت میں آپ غیر ملکی سربراہ سے ملیں گے؟ آپ نے اپنے کپڑے اور حلیہ دیکھا ہے؟ یہ الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگے اور میں اس غیر ملکی سربراہ سے ملے بغیر ہی ایئرپورٹ سے باہر آ گیا اور گھر پہنچ کر میں نے مجلس شورا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ جب میرے استعفے کی پریس ریلیز اخبارات کو ملی تو حکام کو فوراً اطلاع ہو گئی اور انہوں نے اس خبر کو شائع ہونے سے روکا اور مجلس شورا میں رہنے کے لیے میری بڑی منت جاریہ کی گئی۔ اس سرکاری افسر نے بھی مجھ سے معذرت کی جس کو میرے حلیے پہ اعتراض تھا، لیکن میں نے مجلس شورا میں دوبارہ رکنیت اختیار نہیں کی۔ میں نے جنرل ضیاء الحق سے صاف کہہ دیا کہ میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تو ایک عام آدمی ہوں اور اونچے ایمانوں میں میرا دم گھٹتا ہے، تو میں تو اپنی اس دنیا میں خوش ہوں جہاں میرے جیسے لوگ رہتے ہیں اور میں اپنے جیسے لوگوں کی، اپنے مظلوم، مسکین، مقہور اور غریب لوگوں کی میں خدمت کرتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق نے مجھے بار بار دعوت دی، ٹرسٹ کی مدد بھی کرنا چاہی، لیکن میں نے اس کی مدد قبول نہ کی اور نہ کبھی اس طرف رخ کیا۔ یہ ہے ناظرین پاکستان کے عظیم سپوت جو ہے عبدالستار ایدھی صاحب۔ ہم لوگ دن رات ان سیاستدانوں کے انٹرویوز دیکھتے ہیں، ایکسکلوسیو انٹرویوز دیکھتے ہیں، کبھی ایک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کسی پروگرام میں، کبھی دوسرا نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایک بیان دے رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرا بیان دے رہا ہوتا ہے، تیسرا قسم کا بیانات دے رہا ہوتا ہے، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، غریب لوگوں کی فلاح کے اوپر پوری زندگی وہ سیاست کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی جائیدادیں کہاں ہیں، ان کے بچے کہاں ہیں، وہ بچے ان کے تعلیم کہاں حاصل کرتے ہیں، بزنس امپائرز انہوں نے کہاں کھڑے کیے ہیں۔ خود ایک چھینک تک آ جائے اور ان کے سر میں درد تک ہو تو وہ اس کا علاج کرانے بھی بیرون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے دھرتی کے عظیم سپوت کہ جب بیمار ہوئے تو آخری وقت میں علاج بھی انہوں نے پاکستان میں کرانا بہتر سمجھا اور باہر جانے سے انہوں نے واضح طور پہ انکار کر دیا۔ یہی عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک علم بلند کیا غریبوں کی فلاح کا، غریبوں کی خدمت کا، تو اس وقت بھی میرے مخالفین نے میرے مشن کو ناکام بنانے کے لیے بہت ساری سازشیں کی۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ میں نے ایک لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی مطلق پرواہ نہیں کی۔ میرا دامن صاف تھا، اس لیے خدا نے میرا ساتھ دیا اور میں اس کٹن مرحلے سے بھی سرخرو ہوا اور میرے مخالفین کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ نیک کام کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے دل گردے اور بڑے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عبدالستار ایدھی صاحب انٹرویو میں بتا رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں سوشل ورکر وہ بن سکتا ہے جو بیک وقت کئی موضوعوں پر لڑنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہو اور نہ صرف
ایسے وسائل اس کے پاس ہوں جن سے مخالفین کا منہ توڑ جواب دیا جائے، بلکہ اپنے کام جاری رکھنے کا طریقہ کار بھی جانتا ہو۔ اس کام میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لوگ بڑے بڑے دھوکے دینے کے لیے پلان بناتے ہیں، حقداروں کا حق خود وصول کرنے کے لیے منصوبے سوچتے ہیں۔ اگر اپنے ذہن کو حاضر رکھا جائے تو ان سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ یہ راہ بہت گھٹن اور بہت مشکل اور بہت مصیبتوں والی ہے۔ یہ عبدالستار ایدھی صاحب کی زندگی کے چند ایسے پہلو اور چند ایسی باتیں جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا تھا، اور میں اس بات کو بھی ضروری سمجھتا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ہم اور کیا کر سکتے ہیں، ان جیسا مطلب ظاہر ہے ایفرٹ تو میں تو کم از کم کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے پوری زندگی 1950 میں انہوں نے مدینہ ٹرسٹ کے نام پہ ایک فلاحی جو تنظیم بنائی تھی 1950 میں، 1950 کی دہائی میں، اور 1973 تک 23 سال وہ ان کو سٹیبل کرتے رہے، اور پھر 1973 میں انہوں نے عبدالستار ایدھی ٹرسٹ ان کا نام دے دیا۔ تو ایسے لوگوں کو بھولنے نہیں دینا، ان لوگوں کو کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر، ان کے بیانات کے اوپر ہم نے اور ان کی خدمات کے اوپر وقتاً فوقتاً ویڈیوز کرنی ہے، تاکہ لوگ جو ہے یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایسے عظیم لوگ بھی گزرے ہیں۔ صرف یہ جغادری سیاستدان ہی ہمارا مقدر نہیں ہے، پاکستان کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے، اس جیسی عظیم شخصیات بھی ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔